بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں۔ 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی نا، وہ بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ سے نکلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان 15ویں رات ہے۔ ابن ماجہ۔ اس رات اللہ بنی کلب نے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرمائی ہے، مگر اس رات مشرق کینہ رکھنے والا اور پاجامہ خانوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ترغیب و ترہیب۔ جلد 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان سے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں۔ رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہریں، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہیں، 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسرے نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے
یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ سورت 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب آپ ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے بات آپ کو کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر، یہ کہہ کے نیت کریں گے۔ جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ پہلے کی نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیں، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یا 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان، دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب بارات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اور اس کے بعد دعا کریں گے، یا الہی العالمین، یا الہی العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا الہی العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائیں گے، برکتیں بھی نازل فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں آپ اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔